والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے سامنے سورہ یاسین جو ہے یہ زیر 10 ہے 528 صفحے سے اور آیت نمبر 13 سے جو ایک موضوع شروع ہوا ہے اور جو ختم ہوگا آیت نمبر تقریباً 45-40 پر، یہ جو موضوع ہے یہ اس کا جو مصداق ہے، مصداق یہ جو مثال قرآن بیان کر رہا ہے یہ اس پر منطبق ہے، یعنی اس کی اپلیکیشن جو ہے یا اپلائی آسپیکٹ اس کا جو ہے وہ کس کے حوالے سے، ایک تو یہ بڑا اہم ہے اس کا یہ کتاب اللہ متعلم کرنا اگر وہ ضروری ہو، اور دوسرا آج ہم اس میں آیت نمبر 22 کے بعد جو متعلقہ اس کا حصہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر بنیادی سوالات زیر بحث لائیں گے. تو ہم 528 صفحے سے آیت نمبر 22 شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ. إِنِّي وَاللَّهِ ضَلَالٌ مُّبِينٌ. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ جو آیات قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہیں یہ اسی رجل مومن کہ جو سیدنا وہ جو نبی کو رسول آئے ان کی تائید اور نصرت کے لیے جو تیسرا کھڑا ہوا، یہ اس تیسرا جو مؤید تھا پہلے دو رسولوں کا، جس کو قرآن حکیم نے کہا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ آیت نمبر 14. وہ جو فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے ان دو کی تیسرے کے ذریعے یا کی تعزیز کی، مدد کی، سپورٹ کیا، ان کو مضبوط و مستحکم کیا. تو وہ جو تیسرا ہے، تیسرا یہ تیسرے کا یہ کلام ہے، تیسرے کا یہ کلام ہے. اور اس حوالے سے جاء رجل من اقصی المدینہ پہلے ہم کر چکے ہیں. تو وہ جو من اقصی المدینہ دور شہر سے یا شہر کے دوسرے کنارے سے وہ دوڑتا ہوا جو رجل مومن آیا تھا، اس کے کلام کو قرآن آگے بڑھا رہا ہے. تو اس نے یہ بھی کہا وہ مالیہ، یعنی اس نے اپنی قوم سے یوں بھی کہا وہ مالیہ اور مجھے کیا ہے. مالیہ کا معنی ہے اور مجھے کیا ہے. ما حدث بھی مجھے کیا ہو گیا ہے. ما وقع بھی یہ مفہوم ہوتا ہے. مالیہ مجھے کیا ہے. لا عبد کہ میں عبادت نہ کروں، میں عبدیت اختیار نہ کروں، محبوبیت اختیار نہ کروں. اور مجھے کیا ہے کہ میں محکومیت اختیار نہ کروں، عبد نہ بنوں. الذی اس ذات کا میں عبد کیوں نہ بنوں. فاطرانی جس نے مجھے عصر نو وجود عطا کیا ہے. کیا ہو گیا ہے مجھے، کیوں کر مجھ سے ممکن ہے کہ میں محکومیت اختیار نہ کروں اس ذات کی. ہے میری یہ شان کہ میں تبدیلی کروں اس کلام الہی میں اپنی جانب سے. اچھا
اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا اسٹیٹس اور منصب ہے کیا؟ پہلے نفی ہوئی، نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے. اچھا، اب آپ کی حیثیت ہے کیا؟ آپ کی حیثیت اللہ کے حکم کے تحت خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت رتبہ محترم بیان کر. اور بات صحیح ہے، جتنا تصنیف کو مصنف بیان کر سکتا ہے آپ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. تو رسول کا جو اصل مقام ہے اور اللہ نے جو اس مقام پر انہیں فائز کیا ہے، جتنا اللہ جانتے ہیں اور رسول خود اپنے مقام سے باخبر ہے. کوئی اور مولوی اور قاضی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ کرے گا تو جھوٹ ہو. وہ مثبت پہلے منفی ہوا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور آگے فرمایا کہ کر میں یہ سکتا ہوں. مثبت منفی کے بعد پازیٹو کیا ہے؟ اور رفتار محترم یہ ان اور اللہ کا حسد، ان اور اللہ کا حسد. ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اور اللہ کا حسد صاحبان علم جانتے ہیں کہ کتنا بڑا حسر ہے یہ عربی زبان، کہ نہیں اتباع کرتا. اتباع تابع یتبع طبیعا اصل میں بچے کو کہتے ہیں. گائے کا، بھیڑ کا، بکری کا بچہ جو ماں کے قدموں کو دیکھ کر یا اس کے وجود کو اپنے سامنے پا کر جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، فالوار طبی کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے والا. اور باب یہ اتباع اور اس کے اندر باب اختیال میں لے جا کر پھر ان اور اللہ کا حسن پیدا کر کے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ میں تو بس پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں. کس چیز کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں؟ ماں اس چیز کے یوحا فعل مجہول جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری. اور جو چیز وحی کی گئی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، 6:19 میں اس کا بیان ہے، اوحی الیہ ھذا القرآن، اوحی الیہ ھذا القرآن، کہ جو چیز بطور وحی مجھے عطا کی گئی ہے وہ تو یہ قرآن ہے. تو فرمایا کہ یہ میرا سٹیٹس ہے کہ میں وہی قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. اور آگے یہ بات آ رہی ہے رسول محترم کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کروں، اگر میں بھی، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، تو کسی اور پیر کا، مولوی کا، یعنی مرشد کا نام یاد یہ کیسے سٹیٹس اور مقام اور منصب ہو سکتا ہے جو رسول کا نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے اس بات کا، ان عصیت، کہ اگر میں بھی اس وحی کے اللہ کے احکام کے خلاف چلوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا جو عذاب ہے، بڑے دن کا جو عذاب ہے اس سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی اگر میں بھی احکام الہیہ پر نہ چلوں، احکام الہیہ کے خلاف چلوں، احکام الہیہ پہ نہ قائم ہو جاؤں تو فرض محال. رسول تو ہے ہی، یعنی عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. انبیاء کا تو مقام ہی یہ ہے کہ بامرہ یعملون، لیکن ہمیں علی سبیل التمثیل بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر نبی بھی احکام الہیہ کے خلاف چلے تو اس کے لیے بھی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، وہ بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ وہ احکام الہیہ پر خود چلے اور آپ کے لیے نمونہ چھوڑے. اور اگر وہ فرض محال وہ حکم الہی کی خلاف ورزی کرے بفرض محال تو اس کا بھی اعلان ہے کیا کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اس ضمن میں ایک اور مقام رفقا محترم ذرا دیکھیں، یہ صفحہ ہے 169، آخری سطریں ہیں 169 چھٹی سورہ
چھٹی سورہ آیت 104 آیت 104 یہ 103 104 دونوں آیتیں رفقائے محترم کلام الہی، امت اور رسول، اور ان تینوں کے باہمی تعلقات کی بہترین وضاحت ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے، لا تدرکہ الابصار، انسان کی جو بصیرت ہے، بصارت ہے، یہ اس ذات الہ کا ادراک نہیں کر سکتا، کمپریہنشن، یعنی جہاں تک اللہ کی ذات کو کمپریہنڈ کرنے کا تعلق ہے، یہ انسانی ذات کے لیے ممکن ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ مخلوقات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو فروتر مخلوق ہے وہ برتر مخلوق کو ایپریہینڈ نہیں کر سکتا، یعنی جہاں سے سلسلہ حیات شروع ہوتا ہے، ریپٹائل سے اگر آپ شروع کریں اور ڈائمینشنز 1 2 3 4 تو جتنا آپ حیات جو ہے وہ مرتقا ہوتی ہے، ارتقا کرتی ہے، تو جو نچلی سطح کی زندگی ہے وہ اپنے سے برتر زندگی اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتی۔ اب ایک کیڑا مکوڑا جو ہے، کیڑا مکوڑا وہ کیا جانے کہ انسان کے پاس عقل کیا ہے، صلاحیتیں کیا ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہم حیات زندہ ہیں، تو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہمیں کیا علم کہ باہر کی دنیا جس میں ہم جا رہے ہیں وہ کیا اس کے امکانات ہیں، کیا اس کی وسعت ہے، کیا کشاد ہے۔ تو جہاں پر نو کا اشتراک ہے مخلوق ہونے کے حوالے سے، تو کوئی بھی فروتر نو جو ہے وہ برتر نو کا احاطہ ناممکن ہے۔ تو جو ہے ہی ذات الاحد، جو بحیثیت خالق ہماری اور اس کی نو ہی الگ ہے، تو جب اس کی نو ہی الگ ہے، وہ ذات ہے ہی الاحد، تو وہ دوسرا اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، تو اس کا ہمارے لیے ادراک کر سکنا ناممکن ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، یعنی انسان من حیث ذات الہ کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے، یہ اس ذات کا یعنی فضل ہے انسان پر کہ وہ اپنا ادراک انسان کو کرواتا ہے، کس سے؟ وحی کی اساس، یعنی صرف وہی ہی ایک ایسی چیز ہے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اس میں کوئی نبی کا رسول کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ مخلوق کا اللہ پر ایک طرح کا کہ وہ مخلوق ہونے کے ناطے سے یعنی اس عمل کی محتاج ہے کہ اسے بتایا جائے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس کائنات میں مقام کیا ہے۔ تو ان فرائض و واجبات سے آگاہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے جتنا کہ انسان کو فلاح کے لیے لازم ہوتا ہے اتنا وہ بغیر وہی انسان پر مکاشفہ ہوتا ہے، یعنی ذات الہ اپنی صفات کا ادراک بغیر وہی انسانوں کو کرواتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور اس ادراک کے باوجود اللہ اپنی ذات میں باریک بین ہے اور انتہائی طور پر انسانوں کے معاملات سے باخبر ہیں۔ اور آگے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، اے انسانوں بلا شبہ پہنچ گئی تمہارے پاس روشنیاں، بصائر، یہ جو فرمایا تھا وہ یدرک الابصار، تو وہ جو بصائر کو بینات اور روشنی اور نور عطا کرنے کی ذمہ داری ہے، اس سے عہدہ برا ہو کر فرمایا اے نو انسانی پہنچ گئی تمہارے پاس روشنیاں تمہارے رب کی جانب سے۔ اب یہ روشنیاں آئیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور آگے فرمایا فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، بس جو کوئی اس قرآنی روشنی کے آ جانے کے بعد
اپنے آپ کو روشن کر لے گا، روشن ضمیر بن جائے گا، ہاں جی، فکر میں روشن، علم میں، عمل میں، ذات میں، ضمیر میں، ذہن میں۔ تو جس نے اپنے آپ کو روشن کر لیا، روشن فکر ہوا، روشن ضمیر ہوا، تو کیا ہوگا؟ فال نفس ہی، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا۔ جس طرح مادیات میں ایسا ہوتا ہے رفقان محترم کہ جو کھاتا ہے اسی کی بھوک دور ہوتی ہے، جو پیتا ہے اسی کی پیاس دور ہوتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ باپ سیر کرے اور اس کا محصل نتیجہ بیٹے کو مل جائے، یعنی قریبی تعلق مثلا باپ اور بیٹے کا ہے، ماں کا ہے، اور بیٹے کو شدید درد ہے، دان درد ہے، تو ماں جو ہے وہ تعصب کا اظہار تو کر سکتی ہے، لیکن پین کے اندر، ہیڈک کے اندر اشتراک نہیں ہو سکتا۔ یہ کر سکتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا لائے، متعلقہ جو پروسیجر ہے وہ اختیار کرے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ پتھر کے ساتھ اپنا ساتھ پھوڑ لے، اپنے آپ کو پھانسی چڑھا لے، یعنی دوسرے کے گناہ کو دیکھ کر اپنا ساتھ پھوڑ لینا، یہ کفارہ ہو گیا۔ یہ کفارہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ بس جو کوئی روشنی حاصل کر لے گا اس قرآن سے تو اس کا روشن ہو جانا اس کی اپنی ذات کو نافع ہوگا۔ اور آگے فرمایا رفقان محترم وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْہَا، اور اگر کوئی اس قرآن کے آ جانے کے بعد اندھا بنا رہے گا، عَمِیَ یعمل، اندھا بنا، قرآن آ گیا، روشنی آ گئی، سورج نصف النہار پر پہنچ گیا، لیکن کوئی شخص ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور امید اور سہارا کیا ہے کہ رسول ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، وہ آئیں گے کھاڑ اور کھائی سے نکال کر لے جائیں گے سیدھا جنت کی طرف۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اے میری امت میں نہیں ہوں تمہاری حفاظت کر سکنے والا، یعنی حفاظت کرے گا اللہ کا قرآن، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت کو پامال کرو۔ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت کو پامال کرتا ہے۔ مثال دی ہے رفقا محترم سورہ الرعد 13ویں سورہ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پانی کے کنارے کھڑا ہے، پانی کے کنارے کھڑا ہے اور دعا یہ مانگتا ہے کہ اللہ بھیج کوئی ہوا کا جھکڑ کہ وہ پانی جو ہے وہ اڑ کر میری ہتھیلی پر آئے اور ہتھیلی سے اڑ کر منہ تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، ایسے انسان کو بتا دو کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں کرنا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ندی سے پانی اٹھ کر تیری ہتھیلی اور پھر منہ پر پہنچ جائے۔ اگر تو واقعی پیاسا ہے، پانی موجود ہے، آگے بڑھو اور پانی چلو میں لو، ہاتھ میں لو، ڈول میں لو، منہ پہ لگاؤ تو پی جاؤ، پیاس دور کرو۔ یہ قاعدہ قانون نہیں ہے کہ ہم ہوا بھیجیں چکر اور پانی اڑے اور تمہارے منہ پر آئے اور اس طرح پیاس دور ہو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقا محترم وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یہ ہے کافر۔ کافر کون ہیں؟ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنتوں کو نظر انداز کرنے والا، شادی کرتا نہیں، کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، جہاد کے تقاضے پورے نہیں کرتا، کہتے ہیں اللہ کشمیر دے دے۔ تو جو جس چیز کے لکھا جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پروسیجر ٹھہرایا ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور وہ پروسیجر اور طریقہ کار علم آدم الاسماء کلھا، اس کا علم تم حاصل کر سکتے ہو، اس کا علم عطا کرنے کے لیے تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو ورک آف گاڈ کیا ہے؟ کائنات فطرت،
ورڈ آف گاڈ کیا ہے؟ صحیفہ قرآن. اور ان دونوں کے مابین رفقائے محترم ایک تعلق، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی تصدیق کرنا، ایک دوسرے کو کنسالیڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کو اسٹیبلش کرنا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم قرآن کے آ جانے کے بعد اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دو، ہاں جی، اور اس کے تعویذات بنائے جا رہے ہیں، پوریاں بنائی جا رہی ہیں، اور رسول سے امید ہے کہ رسول تمہیں کھاڈوں کھانوں سے بچا لیں گے. فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا. اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے رفقائے محترم ذرا پیچھے آیت نمبر 64 میں. یہ ہماری ہی کہانی ہے، ہمارا ہی حال ہے کہ اللہ پاک یہ 163 صفحہ 163 صفحہ آیت نمبر 65 کو آیت نمبر 65 قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. کہو، بتا دو، اعلان کر دو، کوئی بے خبری میں نہ مارا جائے. هو القادر، اور یہاں قادر عام کلمہ اس کا کرتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ آل مائٹی پاورفل ہے. لیکن قادرہ علی کا ایک معنی رفقائے محترم کسی کا ماپ دیکھ کر، کسی چیز کو ماپنا، کسی چیز کی میجرمنٹ کرنا. اور درزی جو ہے جب ماپ لیتا ہے تو اس کو بھی قادر کہتے ہیں. اور قادر اعلیٰ کا ایک معنی کسی چیز کا میجرمنٹ کرنا، اس کے حوالے سے اندازہ لگانا، اس کے حوالے سے پیمانے ذاتے اور اصول وضع کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قادر ہونے کا ایک قرآنی مفہوم کیا ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے قدر مقرر کرنے والا قادر. قادر اعلیٰ کا یہ معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس امر کا بھی امکان موجود ہے. اللہ کے ہاں یہ عمل بھی ایک اصول کے طور پر طے پا چکا ہے. کیا؟ ان یبعث علیکم عذابا. کیا جماعت مومنین، اگر تم بھی اللہ کے قانون کو، نظام کو وائلیٹ کرو تو تمہارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عذاب کو بھیجنا ناممکن نہیں ہے. جس طرح سابقہ اقوام نے سمجھ لیا ہم تو مرحوم ہیں، بخشی ہوئی ہیں، ہمیں اللہ کیسے عذاب کرے گا، تو یہی حال تباہی ہمارے اندر آئی. لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا بِأَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. تم سے پہلے اہل کتاب تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، جو بھی میرے قانون کو توڑے گا ہم اس کا مواخذہ کریں گے. تم ہمارے پیچھے چہیتے نہیں ہو، جس طرح یہود نے کہا نحن ابناء اللہ وأحباؤہ. فرمایا ہمارے ہاں اس امر کا پہلے سے اندازہ ٹھہرایا جا چکا ہے کہ اگر تم بھی اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کر دو گے تو تمہارے لیے بھی اللہ کے لیے عذاب بھیجنا نہ ممکن بھی نہ تو ناممکن ہے، نہ یہ کوئی انہونی بات ہے. اور وہ عذاب کہاں سے آئے گا رفقائے محترم؟ من فوقکم. من فوقکم کا کلمہ کہا گیا اوپر یعنی آسمان سے. حالانکہ قرآن نے رفقائے محترم فوق کا ایک معنی کیا کیا ہے؟ قوم کا اوپر یعنی اپر کلاس، یعنی حکمران، یعنی تمہارے حکمران ہی تمہارے لیے عذاب بن جائے. من فوق قوم اپر کلاس، رولنگ، حاکم طبقہ، ارباب بست و کشاد جن کے ہاتھ میں وسائل ہیں. سورہ القمر میں فرمایا کہ جس طرح وہ کھیت کیسے پروان چڑھے رفقائے محترم کا حشیب المحتضر، جس کھیت کو اس کی باڑی کھانا شروع کر دے وہ کھیت کیسے پروان چڑھے. یعنی جتنا وہ پروان چڑھا اتنا ہی کھیت چٹ کر لیا اس باڑ نے. تو جس قوم کو حکمران ہی لوٹنا شروع کر دیں اور رعیت کی تھوڑی سی پراسپیرٹی ہو،
وہ پراسپر کرے تو فوراً اندازہ لگائیں کہاں سے ان کو ٹیکس لگانا چاہیے، کہاں سے ان پر جو ہے ان کا ناطقہ جو ہے وہ تنگ کرنا چاہیے، کہاں سے ان کو جو ہے وہ، تو یہ من فوقکم تمہاری اپر کلاس او من تحت ارجلکم، تو جب اپر کلاس عذاب بن جائے گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ڈاؤن ٹروڈن ماسز ہیں وہ ریٹیلیٹ نہ کریں؟ او من تحت ارجلکم، یا عذاب آئے کہاں سے آئے رفتہ محترم؟ من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی پھر کیا ہوگا کہ جن کو تم اپنے پاؤں کے نیچے روندو گے وہ انتقاماً وہ کھڑے ہو جائیں گے. یعنی پہلے لارڈ کی پارٹیاں بنی اور پھر پیپلز ماسز ڈاؤن ٹوڈن ہم ان کے نمائندے بن، اور پھر اگلی سٹیج کیا رفقائے محترم؟ او یلبسکم شیعا، پھر یہ دونوں پارٹیاں گتھم گتھا ہو جائیں گی آپس میں، یعنی یہ وڈیروں کی پارٹی اور یہ کمیروں کی چھوٹوں کی، اور دونوں کیا ہوگی رفتار محترم؟ یلبسکم شیعا، گتھم گتھا ہوگی، اسٹیبلٹی ختم، پائیداری ختم، استحکام ختم، اعتماد ختم، تو ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہوگی. اور چوتھی سٹیج کیا ہے رفقائے محترم؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وہ قوت، وہ طاقت، وہ انرجی جو تمہیں دشمن کی طرف لگانا چاہیے تھی، وہ قوت و طاقت تم جنگی قوت و طاقت کا مزہ چکھانے لگو ایک حصہ دوسرے حصے. یہ سپاہی صحابہ ہے، یہ سپاہی عباس ہے، یہ پیپلز گارڈ ہیں، یہ مسلم لیگ کے رضاکار ہیں، اور ایک دوسرے پر شکون مار رہے ہیں. یہ متحدہ ہے، یہ حقیقی ہے، یہ سندھی کاز کے لیے ہے، یہ پنجابی کاز کے لیے، یہ پٹھان ہے، یہ پختون ہے. تو کیا ہو گیا؟ یُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بعض قوت، طاقت، انرجی، شدت، دہشت، تو ایک دوسرے کو تمہارا ہی ایک حصہ اپنے ہی دوسرے حصے کو دہشت گردی کا، یعنی جنگی طاقت کا، اپنے میزائل کن پر ڈال رہے ہیں؟ اپنے ہی دوسرے حصے. قرآن کہتا ہے رفقائے محترم انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو تو صحیح، انظر، وہ مومن آنکھ کھول، دیکھ، بیدار ہو، بیداری کے عالم میں آ. کس بات کے حوالے سے رفقائے محترم؟ کیف نصرف الآیات، کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، عدل بدل کر سامنے لا رہے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس جو ہیں وہ کس طرح ہم ایکسپوز کر رہے ہیں، کس طرح حقائق کا، ریالٹیز کا ایکسپوجر ہو رہا ہے. کیفا، کیوں کا، مصرف، صرف یصرف، عدل بدل، جس طرح گرما ہے، سرما ہے، باد شمال ہے، باد جنوب ہے، پوروا ہے، پچھم ہے، موسموں کا تغیر اور تبدل ہے، تو الٹ پلٹ کرنا، عدل بدل کرنا. کس طرح ہم حقائق کو متعدد پہلوؤں سے تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. عظیم بات کیا فرمائی رفقائے محترم؟ لعلہم یفقہون، یہ ہے تفقہ فی القرآن. قرآن کا فقیہ بننے کے لیے کیا شرط ہے رفقائے محترم؟ تصریف آیات. کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، اس سبجیکٹ سے متعلق آیات کو یکجا کریں، تاکہ اس طرح ہم یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قرآن کا تفقہ ممکن ہو سکے. تفقہ کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ فقہ کا لفظ تو ہوئی ہے، لیکن فقہ تو ہمارے لیے حیض و نفاس کے مسائل کے لیے اکٹھا ہوگی. فاقہ رفقائے محترم یہ جو ناریل ہوتا ہے، ناریل یا کیلا،
یعنی کسی بھی چیز کو جب فطرت مہیا کرنا چاہتی ہے تو اس کو پیک کر کے بھیجی، پیکنگ اس کے داخل میں ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، سورہ رعد میں قرآن حکیم نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ ہم کوئی چیز جب تمہیں عطا کرتے ہیں تو غور نہیں کیا تم نے کہ ہم اس کی کس طرح پیکنگ کرتے ہیں، پیکنگ، اور اسی میٹیریل میں سے رخ قائم ہوتا ہے، اور اس پیکنگ کے اندر جب تک کوئی چیز پڑی رہے کیسے محفوظ، اور الہی پیکنگ کو الگ کر دو تو دوسرے دن وہ، اور اسی کے اندر سے تاکہ فاتحہ یفتح کا مان ہوتا ہے اس کا محترم بیرونی خوف، ناریل کا مثلا اس کو توڑ دینا اور اس کے اندر سے جو گودا ہے، مغز ہے، جوہر ہے، کرنل ہے، یعنی وہ جو غذائیت اور نشو و نما کا ساز و سامان ہے اس کو حاصل کر یا اللہ یفتح۔ یہ تصنیف آیات ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قرآن کا جو ایسنس ہے، جوہر ہے، خلاصہ ہے، اس کی جو حکمت ہے، دانش ہے، غذائیت ہے، سامان نشو و نما ہے، اس کو تم حاصل کر سکو۔ اور آگے ارشاد فرمایا اس کا محترم، اور یہ ہمارا پھر بھی حال وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، کذب بِهِ قوم، فرمایا کہ اے رسول اور اے محمد بالقرآن، جب تم اپنی قوم کو یہ بتاؤ گے کہ یہ ملٹی پارٹی سسٹم، یہ ملٹی پارٹی سسٹم، یہ چھوٹوں کی پارٹی، یہ بڑوں کی پارٹی، یہ وڈیروں کا اور یہ دوسروں کا، اور اس طرح امت کا پارٹیوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں بٹ جانا، تمہاری قوم کہتی ہے یہ کہاں کا عذاب ہے، ملٹی پارٹی سسٹم کے بغیر کیسے چلے گا نظام؟ آج ہمیں بھی کہتے ہیں بھئی اگر یہ فرقے نہ رہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہ رہیں تو نظام کیسے چلے گا؟ اور ایسے اس امت میں مفکر پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اصحاب رسول کو، مہاجرین و انصار کو تو پارٹیاں بنا دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، آگے اللہ بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جس منعمل جماعت کو اللہ اخوان کہتا ہے اسے ہم نے اپنے مفادات کے لیے دو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کذب بہ قوم، آپ کی قوم، یہاں نقطہ جو ہے وہ قوم ہے، امت نہیں کا، کذب بہ امتوں کا نہیں فرمایا، قوم کا۔ قوم یعنی جن کا رسول کے ساتھ تعلق صرف کیا ہے؟ نیشنل ورثہ ہے، قومی ورثہ، یعنی قرآن اور اسلام کیا ہے رفقا محترم؟ ہمارا ایک قومی ورثہ ہے، نیشنل ہیریٹیج ہے، یعنی ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ایک موروثی ہے، یعنی رفقا محترم آپ کے ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا ہندو ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان۔ کیا ضمانت ہے رفقا محترم کہ اگر 1400 سال پہلے مکہ کا ماحول ہوتا اور محمد رسول اللہ وہاں ہوتے
اور ابو لہب اور ابو جہل کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا، کیا ضمانت ہے کہ ہم سیدنا بلال کی طرح محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ہو؟ میری اور آپ کی زندگی ماضی کی گواہ ٹھہرے گی کہ ماضی میں ہم نے کن مفادات کی چاکری کی ہے، حفاظت کی ہے، اسی سے قیاس کیا جائے گا۔ تو یہ آج رفقائے محترم ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق قومی ہے، اور قرآن سورہ النساء آیت 136 یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن ہیں، آمن، پہلا آمنو کیا ہے؟ خبر۔ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، کیا قرآن کہتا ہے؟ آمنو۔ مومن کہلانے سے تم میری نظر میں مومن نہیں ہو سکتے، آمنو، میرے ٹھہرائے ہوئے ضابطے کے مطابق مومن بنو۔ کذب بہ قوم، آپ کی قوم اس حقیقت کا انکار کرتی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حقیقت کہ کسی قوم کے اندر پارٹیوں کا بن جانا، فرقوں کا بن جانا، گروہوں کا اسٹیبلش ہو جانا، یہ ایسا اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی ہلاکو خواہ یا چنگیزخان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان سے کہو کہ اگر تمہارے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو میں قطعاً تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ یعنی جس وقت امت میں گروہ اور فرقے پیدا ہو جائیں رفقائے محترم، تو نبی اور امت کا رشتہ ختم، نبی اور امت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرقہ واریت اتنا بڑا جرم ہے رفقائے محترم کہ فرقے بازی کے نتیجے میں امت اور نبی کا رشتہ ختم۔ میں تمہارا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، رسول تو مجھے کہتے ہو، یعنی تمہاری ایڈوکیسی میں کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ باقی رہا مسئلہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر آہستہ آہستہ میچور ہوتی ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور قوانین الہیہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا عنقریب تمہیں حال معلوم ہو جائے گا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم اس کی آیت 159 دیکھ کر ختم کرتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، اسی ضمن میں ایک اور آیت دیکھ کر 159 آیت 159 اسی سورہ الانعام کی رفقائے محترم 180 صفحہ ہے، 180 صفحہ 180 صفحہ۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ، انما امرهم الی اللہ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، فرقوا، کہ جنہوں نے جدا جدا کر لیا رفقائے محترم، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقوا، گروہ در گروہ ہو جانا، الگ الگ فرقے بنا لینا۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، فرقوا، یہ باب تفصیل ہے اور دینہم مفعول ہے، کہ انہوں نے بانٹ لیا اپنا دین، دین کا بٹوارا کر لیا۔ دین اور دینیات ایک ہی چیز ہے رفتہ میں۔ 1972 میں پیپلز پارٹی کے دور میں، قائد عوام کے دور میں، پارلیمنٹ نے اس امت کی دو دینیات تسلیم کر لی رفتہ میں، ایک شیعہ دینیات اور ایک سنی دینیات۔
یعنی ہم نے پہلی جماعت کے بچوں کو بتا دیا کہ ہمارا دین ایک نہیں ہے، ہماری دینیات دو ہے، شیعہ دینیات اور سنی دینیات۔ دینیات اور دین ایک ہی چیز ہے رفقائے محترم، تو ہم نے دین کا بٹوارا کر لیا۔ کسی شاعر نے کہا یا بنی امنا لا تذکروا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء الغمیر الکواکب۔ تو جب ہم نے دین کا بٹوارا کر لیا رفقائے محترم، دینیاتیں دو بنا لی اور پہلی جماعت کے بچے کو بھی بتا دیا کہ دینیات الگ الگ، تو امت ایک کیسے ہو سکتی؟ فرقوا، بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، گروہوں میں تقسیم کر لیا، ان پارٹس کر لیا۔ کیا رفقائے محترم؟ دین، اپنا دین، دین کا بٹوارا کر لیا، دینی شخصیات کا بٹوارا کر لیا، دینی اداروں کو بانٹ لیا، دین کے نام پر مسجدیں بڑھ گئی، خانقاہیں بڑھ گئیں، کتابیں بڑھ گئیں، امام بڑھ گئے، دین بڑھ گئی۔ فرقوا دین۔ پھر کیا ہوا رفقائے محترم؟ وَكَانُوا شِيَعًا۔ جب دین میں بٹوارا ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاست، معیشت، معاشرت میں بٹوارا نہ ہو؟ وَكَانُوا شِيَعًا، دین الگ ہو گئے تو کیا ہوا؟ گروہ، پارٹیاں، جتھے بندیاں، جتھے داریاں الگ الگ ہو۔ یہ فلاں کا جتھے دار ہے، یہ فلاں کا سپورٹر ہے، یہ فلاں کی سپاہ ہے، سپاہ صحابہ، سپاہ عباس، ہاں جی اہل حدیث یوتھ لیگ آ گئی، اہل حدیث ہے، یہ فلاں، ہر ایک نے اپنی اپنی قوت و طاقت کا ایک الگ مرکز بنا لیا۔ تو یہ رفقائے محترم دو چیزیں امت نے کی، دین کا بٹوارا اور دین کے بٹوارے کے اساس پر سیاسی، معاشی، معاشرتی پارٹیاں الگ الگ ہوئی۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالی اس صورت احوال پر اپنا جو ان کا لباس ہے وہ کیا؟ اللہ کا فیصلہ کیا، اور اللہ کا فیصلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لست منہم فی شیء۔ لستا، اے رسول آپ اعلان کر دو، آپ اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو رفقائے محترم؟ لستا، نہیں ہے آپ، نہیں ہے آپ، منہم ان میں، یعنی جس وقت امت میں دین تقسیم ہوا اور معیشت، معاشرت، سیاست الگ الگ پارٹیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، امت اور نبی کا رشتہ ختم، امت اور نبی کا رشتہ ختم ہو چکا۔ لستا، نہیں ہے آپ، منہم ان میں سے، ان کے ساتھ، اور آگے کیا رفقائے محترم؟ فی شیء، کسی بھی چیز میں، نہ توحید ان کے پاس، نہ قرآن کا تصور شرک ان کے پاس، نہ نفاق، نہ کفر، یعنی عقائد و اعمال کے نقشے الگ الگ ہو گئے۔ جتنا بھی آپ مین لائن سے ہٹ کر رفقائے محترم برانچ لائن پر زیادہ آگے بڑھیں گے، سفر کریں گے تو مین لائن سے تو بہت بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان کے ساتھ کسی بھی چیز میں مشترک۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا تمام تر معاملہ، یہ کیس کیا ہے؟ سپرد خدا، یہ کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ امت بھی آئے گی، نبی بھی آئے گی، اور امت اور نبی کا جب یہ کیس آئے گا رفقائے محترم تو کیا صورت احوال ہوگی، اس کا بھی قرآن نے نقشہ کھینچا۔ سورہ الفرقان، سورہ الفرقان آیت نمبر 25 تا 29 وہ نقشہ بھی کھینچا۔ اس امت کے ظالم کس طرح آئیں گے، خلیل کس طرح آئیں گے، قادہ، سادہ، سید، سردار، وڈیرے کس طرح آئیں گے، کس طرح شکایتیں، گلے شکوے ہوں گے،
پھر رسول کیا استغاثہ دائر کرے گا، بارگاہ الہی سے کیا فیصلہ ہوگا، یہ سارا بھی سورہ الفرقان آیت نمبر 26 تا 29 میں اس کی تفصیل ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ، ان کی سچویشن، صورت احوال الی اللہ، سپرد خدا، اللہ کے سپرد پر۔ اور آگے فرمایا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اور جو ان کے افعال و اعمال ہوں گے ان کا جو وزن پڑے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب آگاہ کر دیں گے کہ تمہارے یہ اعمال ہیں اور اس کی یہ قدر و قیمت ہے۔ یہ محترم ایک یوم کے دودھ کے حوالے سے جو تھی، اس کے بعد میں ایک دوسرا بنیادی نقطہ جو بڑا عام ہے اس سورہ یاسین کے حوالے سے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہم نے لیٹ کیا تھا اور درمیان میں بجلی غائب ہوئی، تو مزید 10 منٹ میں آپ کے دوں گا اس نقطے کی وضاحت کے لیے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے رفتار محترم کہ یہ آیت نمبر جو 13 ہے اور آیت نمبر 30 کا یہ جو مثال آئی ہے واضح لہم مثلا اصحاب القریہ، بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال اصحاب القریہ، ایک قوم، ایک بستی، ان کے اصحاب کی مثال بیان کیجیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر جو ہماری تفاسیر قدیم اور جدید ہیں، ابن کثیر خاص طور پر، ابن جریر طبری، ان کے اندر اس کا مصداق بتایا گیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے 2 حواری ایک وقت میں انطاکیہ جو ہے یہ ملک شام کا آج بھی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور دہدہ جس نے کہ عربک انگلش ہسٹری لکھی ہے وہ اسی انطاکیہ کا ہے، اور ایک اور دوست جنہوں نے قواعد اللغہ العربیہ لکھی ہے منیر الانطاقی، وہ بھی انطاکیہ کا۔ انطاکیہ آج بھی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ تو عام اہل تفسیر کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رسول بھیجے گئے تھے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے 2 حواری تھے جو انطاکیہ والوں کے پاس گئے، اور بعد میں ان کا ایک تیسرا شاگرد، بعض کہتے ہیں برنباس، بعض کہتے ہیں شمعون، بعض اور نام لیتے ہیں۔ خلاصہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے شاگرد تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر مسیح علیہ السلام کے بعد اہل انطاکیہ کے پاس بھیجا۔ یہ رائے کا محترم ذکر تو کی ہے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر، لیکن فیہ نظرون، خود ہی کہتے ہیں کہ دل اس پہ مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ یہ جو دل مطمئن نہیں ہے کیوں نہیں ہے رفتار محترم؟ اس کا ایک اصولی یعنی معاملہ تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے مابین یہ زمانہ جو ہے یہ زمانہ فطرت ہے، علی فطرت من الرسل، یہ زمانہ فطرت ہے، اور اس زمانہ فطرت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت سیدنا مسیح کے مابین کوئی رسول اللہ تعالی نے مبعوث نہیں فرمایا، کسی رسول کی بعثت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ سورہ صف میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آج میرے پاس احمد آنے والے ہیں، احمد آئیں گے، آپ کے اور احمد کے مابین کوئی درمیان میں رسالت نبوت نہیں ہے۔ یہ سورہ الصف جو ہے اس کی آیت نمبر 7-8 ہوگی، مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، 61 سورہ جو ہے یہ آیت 6 ہے، 61 6۔
تو یاتی من بعد اسمہ، تو یہ جو درمیان میں مسیح علیہ السلام کے حواری جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کہا ہو، قرآن میں نہیں. اور یہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین، یہ جو سورہ یاسین کا مقام ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 13 کے بعد 14، اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہ اس بستی کا حال ہے کہ جس کی جانب ہم نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے ان دونوں کی تقریر کی، فَأَنزَلْنَا بِالثَّالِثِ، تو ان کی ہم نے تیسرے کے ذریعے، ایک تیسرے فرد کے ذریعے تو ان کے موقف کو مضبوط و مستحکم کیا. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اور سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کسی نبی اور رسول کی آمد کا امکان نہیں ہے. نمبر 2، یہاں قرآن اپنے حوالے سے کہتا ہے، رحمان کا ہے کہ ہم نے ان 2 کو رسول بنا کر بھیجا. اب اگر مسیح علیہ السلام کے وہ حواری تھے تو وہ مسیح کے رسول تھے، اللہ کے تو نہیں تھے. تو جب وہ اللہ کے نہیں تھے، مسیح کے رسول تھے، رسول و رسول بھی اگر ہم نے مان لیں تو ارسلنا کی جو براہ راست نسبت ہے اس کا انہیں مستحق قرار دینا، یعنی بنا مجاز ہو تو ہو، حقیقت میں معمول نہیں ہو سکتا. نمبر 2، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا پھر مصداق کون ہے؟ یہ بستی کیا ہے؟ اصحاب القریہ کون ہے؟ اور اذ ارسلنا الیہم اثنین کون ہے؟ تو اس ضمن میں رفتہ محترم جو بات ہے اس کو لینے سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ضرب المثل، یہ قرآن ایک مثال کے ذریعے حقیقت سمجھا رہا ہے. جب قرآن حکیم کسی بات کو مثال کے طور پر بیان کرے تو تدبر فی القرآن کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا آبجیکٹیولی خارج میں اس کا کوئی محل اور مصداق ہمیں تلاش کرنا چاہیے، یا وہ ایک تمثیل ہے اور اس تمثیل کا اصل ہدف حقیقت کو سمجھانا ہے، حقیقت کو ذہن کے قریب تک کرنا ہے، خارج میں اس کا مصداق تلاش کرنا یہ مسئلہ اہم نہیں ہے. مثلا قرآن حکیم نے پہلے تو دیکھیں کہ قرآن نے مثالیں بیان کیوں کی ہیں، مثالی بیانات کیوں ہیں. اس ضمن میں 39-27 میں سورہ یہ جو زمر ہے اس کی آیت نمبر 27 میں یہ صفحہ ہوگا آپ کے پاس 552 آیت نمبر 27، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ بنیادی بات ہے رفقا محترم کہ جو قرآن حکیم میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ہمیں ان کے ہدف کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں مثالوں کی جو اسپیس ہے، روح ہے، پرپز ہے، اس پر اپنی نظر رکھنی چاہیے. باقی یہ بحث کہ یہ انطاکیہ کی بستی تھی یا کوئی اور، اس پہ بحث کرنا اصل قرآن کا ہدف نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بلا شبہ مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ضرب اللہ مثالیں، بلا شبہ ہم نے مثالیں بیان کی ہیں کن کے لیے؟ للناس، انسانوں کے لیے. فی ھذا القرآن، اس قرآن میں آگے ہے من کل مثل، من کل مثل، جتنی بھی مثالیں بیان ہوئی ہیں من کل مثل. اب من کل مثل میں یہ جو 36-13 یہ بھی شامل ہو گئی. من کل مثل، جتنی بھی قرآن کی امثال ہیں، تمثیلات ہیں، یہ کیوں ہیں؟ آگے ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ قرآن سے مستفید ہو.
قرآن سے نصیحت حاصل کریں، قرآن سے تذکر حاصل کریں، یعنی مثالوں کا ہدف جو ہے وہ قائمتوں کو تذکر ہے۔ تو اگر تفصیل میں انطاقیہ اور غیر انطاقیہ کی بحث تو ہو، لیکن یہ بحث نہ ہو کہ اس مثال کے نیچے سبق کیا ہے، انڈر لائن آئیڈیا کیا ہے، پرپز کیا ہے، وہ نصب العین کیا ہے جس کے حوالے سے قرآن سے بیان کر رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہم حکمت قرآن سے اور روح قرآن سے روح شناس نہیں ہوں گے، فیضیاب نہیں ہوں گے۔ باقی اس کے اندر جو اگر مثال کوئی یہ لینی ہو اور بیک وقت کوئی دو رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہوں اور کسی تیسرے کے ذریعے اس کی یعنی تصدیق کی ہو، اس کو کنسولیڈیٹ کیا ہو، تو اس ضمن میں رفتار محترم ہمارے استاد علامہ سندھی ان کی یہ رائے ہے کہ اگر یہ منطبق ہوتی ہے مثال تو یہ سیدنا موسیٰ اور ہارون، سیدنا موسیٰ اور ہارون کو بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون، حامان اور قارون کی جانب رسول بنائے بیک وقت۔ اس ارسلنا الیہ مسنین اور اسنین بیک وقت جو ہے نا یہ فرعون، حامان اور قارون کی جانب اولاً موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تائید و نصرت کے لیے بھیجے گئے، یعنی مبعوث کیے گئے، معمول کیے گئے سیدنا ہارون۔ اور بیک وقت فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پورے قرآن میں ایک وقت میں دو رسولوں کا اصحاب القریہ کی جانب، قریہ کی جانب نہیں، اصحاب القریہ، صاحب القریہ کون ہے؟ فرعون، حامان اور قارون۔ القریہ ملک مصر، اصحاب القریہ فرعون اور حامان اور قارون، اور بیک وقت دو رسولوں کی جو رسالت ہے وہ سیدنا موسیٰ اور ہارون۔ اور یہ جو فرمایا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، ہم تیسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان دو کی مدد فرمائی۔ یہ جو تیسرا ہے رفتہ محترم یہ رجل مومن ہے۔ یہ اس کا تفصیلی ذکر ہم سورہ اور غیر نبی جو انبیاء کا دست و بازو بنا اور اس نے ایسی نصرت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خطاب کو 24 آیات میں، اس کا خطاب 24 آیات میں قرآن حکیم میں ابد کے لیے اللہ پاک نے ریکارڈ کر دیا۔ یہ شرف صرف ایک ہی رجل مومن کو جو آل فرعون میں سے تھا، یختم و ایمانہ تھا، اور یہ جو آیا ہے رجل یسع، اکثر مدینہ رجل یسع، تو یہ سارا بیان سورہ القصص کی آیت 20 میں رجل یسع، اور یہ تائید کے حوالے سے سورہ المؤمن 40ویں سورہ آیت نمبر 24 سے لے کر 46 تک اس کی تائید، نصرت اور میدان میں آ کر دونوں نبیوں کی سپورٹ وہ تفصیل، اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے تو یہ صرف ایک اشارہ تھا۔ اور مزید قرآن یعنی مجھے خوشی ہے کہ یہ جو علامہ سندھی کی رائے تھی، ہو سکتا ہے کہ علامہ قفال کے بارے میں جو کہتے ہیں جو ان کی بھی یہ رائے تھی، دوبارہ یہ متأخرین میں علامہ سندھی اور استاد علامہ مرحوم امین عاصم اصلاحی انہوں نے بھی تدبر میں اسی رائے کو یعنی بہت سے قرائن کی بنیاد پر یعنی تبدیلی ہے، تو اس پر انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو ہم بعد میں بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا